or respected guest speaker, Dr. Amna Amjad. Thank you so much, Dr. Amna, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about risk factors of anemia. Dr. Amna Amjad. السلام علیکم. بسم اللہ Walaikum الرحمن Assalam. الرحیم. میں آپ کو رسک فیکٹرز آف انیمیا بتاؤں گی. سب سے بڑا رسک فیکٹر انیمیا کا ڈپریشن ہے. ڈپریشن میں جب پیشنٹس کو بھوک نہیں لگتی، ہماری انٹیسٹائن سپریس ہو جاتی ہیں، وہ اسٹریس میں رہتی ہیں، ہمارا کھانا صحیح سے ابزارب نہیں ہو پاتا، تو پیشنٹس کو بھوک نہیں لگتی، پھر وہ ان کے آر بی سیز نہیں بنتے، اس سے خون نہیں بنتا، اس لیے پیشنٹ جو ہے وہ انیمک رہنا شروع کر دیتا ہے. اور جتنے بھی ہمارے چلڈرن ہیں ان میں اگر تو پری میچور برتھ ہو جائے یا پھر غربت کی وجہ سے یا پھر ایک ملک سے ڈیولپنگ کنٹری سے ہم دوسرے کنٹری کی طرف موو کریں تو بھی بچوں میں انیمیا زیادہ ہو جاتا ہے. بچوں میں آئرن ڈیفیشینسی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے اور ان کو ڈائٹ میں صحیح سے منرلس نہیں مل رہے ہوتے، وائٹامن B12 نہیں مل رہا ہوتا، آئرن نہیں مل رہا ہوتا، تو ان کو انیمیا ہو جاتا ہے. انیمیا ہو جاتا ہے اور پھر بچے جو ہیں وہ اس کی بہت ساری ٹائپس کو فیس کرتے ہیں انیمیا کی، آئرن ڈیفیشینسی، وائٹامن B12. اور پھر اگر کسی طرح کا کوئی سرجری ہو یا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جائے تو بھی انیمیا ہو سکتا ہے. یا کسی بھی طرح کا کوئی کرونک انفیکشن، لانگ ٹرم انفیکشن ہو، لائک کڈنی ڈیزیز ہو، کرونز ڈیزیز ہو، سیلیک ڈیزیز ہو، اس میں بھی پیشنٹ کا جو کھانا ہے صحیح سے ابزارب نہیں ہوتا، نیوٹرینٹس ابزارب نہیں ہوتے، کڈنی جو ہے بلڈ صحیح سے فلٹریٹ نہیں کر پاتی، تو بھی انیمیا ہو جاتا ہے. سکل سیل انیمیا، تھیلیسیمیا، یہ ساری یا اگر کوئی فیملی ہسٹری ہو جس میں ریڈ بلڈ سیل صحیح طرح سے نہیں بن رہی یا ان کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے تو بھی پیشنٹ انیمک ہو سکتا ہے. انفینٹس میں آئرن کی کمی تب ہو جاتی ہے اگر صرف بریسٹ ملک فیڈ کر رہا ہے اور سالڈ فوڈز لے رہا ہے. سالڈ فوڈ سے صحیح سے ابزارب نہیں ہوتی انفینٹس میں آئرن، تو وہ بھی انیمک ہو سکتے ہیں. اگر اڈلٹس کی بات کی جائے تو فیمیل زیادہ سفر کرتی ہیں آئرن ڈیفیشینسی سے ایز کمپیئر ٹو میل. اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیورنگ مینسوریشن اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے یا اگر فیمیل مینوپازل ایج پہ ہے پھر بھی اس کو پیریڈز ہو رہے ہیں تو بھی وہ آئرن ڈیفیشینسی ہو جاتی ہے اس میں اور انیمک ہو جاتی ہے. اور اگر تو کوئی انٹیسٹائنل ڈس آرڈر آ جائے، مطلب ہمارے اسمال انٹیسٹائن کے برش پاؤڈر ولائے صحیح سے ورک نہیں کر رہے اور انہوں نے ہی ہمارے نیوٹرینٹس کو ابزارب کرنا ہوتا ہے اور وہ صحیح سے ورک نہیں کر رہے، ان میں کوئی انفیکشن آ گیا ہے تو ابزاربشن نہیں صحیح ہو رہی باڈی میں فوڈ کی، تو بھی پیشنٹ انیمک ہو سکتا ہے. اگر پریگنینسی میں فیٹس کو زیادہ بلڈ سپلائی چاہیے اور فیمیل جو ہے ملٹی وائٹامنس کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ یا آئرن نہیں لے رہی تو بھی اس میں انیمیا کے چانسز ہو جاتے ہیں. ہماری آٹو امیون ڈیزیز جو کہ ہمارے خود کے ہی سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اس سے بھی پیشنٹ انیمیا ہو سکتا ہے، انیمک ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی بھی طرح کی بلڈ تھنر میڈیسنز لے رہے ہیں تو اس سے بھی پیشنٹ انیمک ہو سکتا ہے، اس کو آئرن ڈیفیشینسی ہو سکتی ہے، اس کو بہت سارے وائٹامنس کی ڈیفیشینسی ہو سکتی ہے. اور اگر پیشنٹ اوور ایج ہے، مطلب 50+ یا 65+، تو بھی وہ انیمک ہو سکتا ہے. تب 50+ ہماری جو انٹیسٹائنل اسٹرینتھ ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے، ہماری انٹیسٹائن صحیح سے ورک نہیں کرتی کیونکہ وہ ایج فیکٹر آ جاتا ہے، تو بھی پیشنٹ صحیح سے کھانا ابزارب نہیں کر پاتا، آر بی سیز کم بنتے ہیں. اب 65+ جو پیپل ہوتے ہیں ان کو تو ہڈیوں جوڑوں کی بھی درد ویکنس شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ بون میرو بھی کم بنتی ہے، تو بھی آر بی سیز کم بنتے ہیں، تو پیشنٹ انیمک ہو جاتا ہے. موسٹلی یہ بچوں میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہ پری میچور برتھ ہے یا ان کو صحیح سے ڈائٹ نہیں مل رہی اور ان کا گروتھ ریٹ زیادہ ہے تو وہ انیمک ہو جاتے ہیں. اور بوڑھوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صحیح سے ابزارب نہیں کر پاتے، ان کے مسلز میں انٹیسٹائنل مسلز میں اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ صحیح سے ابزارب کر پائیں، تو وہ انیمک ہوتے ہیں. آئرن ڈیفیشینسی کو فیس کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو سپلیمنٹس وغیرہ لینے پڑتے ہیں. تو ڈپریشن میں نے بتا دیا. سرجری اگر ہم سرجری کروائیں اور ہمارے ایچ بی کاؤنٹ نہ کیے جا رہے ہوں، ہمارا بلڈ لاس زیادہ ہو جائے
تو بھی انیمیا ہو سکتا ہے. تھینک یو. Thank you so much, Dr. Amna Amjad, for your informative information about risk factors of anemia. Thanks a lot.